دستک ٹوڈے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے میں آپ کے ترغیب کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور آج ایک تعداد ہے جو یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ جناب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کی بات سنوں یا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ مسلمانوں کی جو یہ تعداد ہے جو یہ کہتی سنائی دے رہی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو صحت بگڑ جائے گی، میرے بھائیوں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں کہ روزے کی برکت سے آپ اپنی صحت کو بھی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزے کی برکت سے آپ کے روحانی طور پر بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہے، اب اس کے اندر وقتاً فوقتاً اپلیکیشن اپڈیٹ مانگتے رہتے ہیں، تو جب اس میں اپلیکیشن اپڈیٹ آتے ہیں تو میں اس کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو اپڈیٹ نہ کروں تو یہ چند ہی دنوں میں ہینگ کرتے کرتے یہ میرا موبائل بند ہونے کے کگار پر پہنچے گا، تو میں اس کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح بدن انسانی کے لیے بھی، اس کے جسم انسانی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی وقتاً فوقتاً رمضان المبارک کے علاوہ روزوں کا حکم دیا گیا، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس روزے کو رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جیسے عید کے بعد جو ہے 6 روزے جس کو شش عیدی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر عرفے کا روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں، پھر ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور ہر پیر شریف کو بھی روزہ رکھنے کا معمول ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدھوار اور جمعرات کے دن ان روزوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے مختلف مقامات پر روزوں کے بارے میں سنا ہوگا، رکھا بھی ہوگا کہ عرفے کا روزہ رکھتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پر روزہ رکھتے ہیں تو ہزاری روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ہزاری روزے کے علاوہ ہم اور آپ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم 15 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھتے ہیں، 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو نفلی روزے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہمارے جسم کے جو فنکشنز ہیں یہ ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی موبائل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اسی موبائل میں آپ کو ایک اور بھی آتا ہے، وہ ہے سسٹم اپڈیٹ۔ اگر اس سسٹم کو اپڈیٹ نہ کیا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ موبائل آپ کا بیکار ہوگا اور یہ کچرے کے ڈبے میں جانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو سسٹم اپڈیٹ کر کے اپنے اس ڈیوائس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھ کر جہاں تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں وہیں پر ہم روزہ رکھنے کی برکت سے اپنی صحت کو بہتر اپڈیٹ کر لیتے ہیں، اور یوں الحمدللہ ہم سال بھر تک اپنے جسم کو صحت مند اور تندرست اور توانا رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
روحانی طور پر جسمانی طور پر اپڈیٹ رہیں تو اس کے لیے ہمارے رب کے اس فرمان پر عمل کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اپنے رب کے فرمان پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیے۔ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پرہیزگاری نصیب ہوگی، اور ضمناً فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی برکت سے آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی رہے گی۔ آپ کوشش کریں روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھیں گے صحت مند رہیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھے آپ شرعاً گنہگار اور عذاب نار کے حقدار بھی ہوں گے، اور دنیاوی طور پر جسمانی کمزوریوں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو لوگ آج تک رمضان المبارک کے روزے چھوڑ چکے ہیں، آج میری ان سے گزارش ہے کہ آج وہ سچی پکی نیت کر لیں کہ آپ جو بقیہ روزے بچے ہوئے ہیں ان روزوں کو رکھنے کی ضرور ترکیب فرمائیں، اور ضرور روزہ رکھیں، اور جو روزے قضا ہو چکے ہیں اس کو انشاءاللہ عید کے بعد رکھنے کی آپ ضرور نیت فرمائیں، کیونکہ اگر آپ کا یہی انداز رہا تو آپ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی برکتوں سے آپ محروم رہیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہمیں اور آپ کو ظاہری اور باطنی، جسمانی روحانی دونوں طور پر ہمیں مضبوط کرنے آیا ہے، تو رمضان کی اہمیت کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے، اور اس کے فیضان کو لوگوں میں عام کرنے کا ذہن بنائیے۔ لوگوں تک میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ایک مسلمان یہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جب فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو ہم وقتی طور پر معمولی تکلیفیں ضرور اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم برباد نہیں ہو سکتے، ہماری صحت خراب نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہم پہلے سے بہتر اپڈیٹ ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔